मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह दाखिल होते हैं, लोगों ने मौलवियों ने कहा कि आप बादशाह को सजदा नहीं करते, बड़े गुस्ताख हैं। तो आपने फरमाया न मैं हाजतन सजदा करूंगा न ज़रूरतन सजदा करूंगा, सजदा अल्लाह का है, बादशाह को सजदा नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। बादशाह बड़ा बरहम हुआ, गुस्सा हुआ। ग्वालियर के कैद, बहुत बड़ा किला ग्वालियर का था, उसमें आपको कैद कर दिया गया, डाल दिया गया जेल खाने के अंदर। वो जेल खाना जो सबसे बड़ा जालिम होता था, उसको उसी किले के अंदर जहांगीर डलवाता था, ग्वालियर में। मगर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपनी वहाँ भी अपनी दीन की खिदमत, तबलीग दीन जेल के अंदर चालू रखी। और यहाँ तक कि जेल में जो लोग कैदी थे वो आपके मुरीद बन गए, वो आपके चाहने वाले बन गए। यहाँ तक कि 10,000 वलमा और उनके मुरीदीन मुहिब्बीन आपकी बारगाह में आए, कहा हुजूर आप हुक्म दें तो हम हुकूमत का तख्ता पलट दें, हम जहांगीर को नीचे गिरा दें, उसकी हुकूमत को तहोबाला कर दें, उसकी हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दें, तबाह बर्बाद कर दें और उसका ताज उतार के आपके सर के ऊपर रख दें। मगर वह मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं मेरे मुरीदों, मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तख्तो ताज के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ दिल बदलने के लिए आया हूँ। मेरी एक बात है, तुम उसके दरबार में जाया करो, कलिमाए हक एक मरतबा कह दिया करो, शायद उसके समझ में आ जाए और ये खुराफात से बाज आ जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी को जब ये हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी की जब ये बात जहांगीर के सामने पहुंची, क्योंकि जहांगीर के दरबार में उसने ईरान से शादी कर ली थी, मुल्क ईरान से जो शादी करके लाया था, जो उसकी बीवी थी वो शिया थी, नूरजहां। मालूम है उसने क्या रवाज कायम कर दिए थे। हिंदुस्तान की मस्जिदों के अंदर उसने खुतबों में जो हजरत अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी के नाम खुतबों से निकलवा दिए थे। इस तरीके से बेहयाई उसने की थी, इतना बड़ा जुर्म उसने किया, क्योंकि शिया जो है मुखालिफ थे सहाबाई कराम के। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम खुतबे से निकाल दिया। कोई उसने ऐलान कर दिया कि मिंबर के ऊपर कोई भी आलिम, कोई भी मौलाना सहाबाए कराम की मदह सना बयान नहीं करेगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम नहीं लिया जाएगा, उस्मान गनी का नाम नहीं लिया जाएगा, फारूक आजम का नाम नहीं लिया जाएगा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का। और करामी जब ये 10,000 की तादाद में लोग हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की बारगाह में कहा हुजूर हुक्म दीजिए तो पलट दूंगा, नहीं मैं उसका दिल बदलने के लिए आया हूँ, मैं हुकूमत के लिए। ये बात जब मालूम हुई जहांगीर को कि अरे वो ऐसा कह रहे हैं, ये बात है, तो मालूम है क्या किया उसने, आया कैद खाने के अंदर, खुद आया, चल कर आया, जेल के अंदर पहुंचता और कदम पकड़ लिए, कहा हुजूर मैंने ऐसा सुना है, हुजूर मुझे माफ कर दें, आज से जो आप हुक्म फरमाएंगे वही कानून होगा, जो आप कहेंगे वही शरीयत होगी, सारी बिदातें दफन कर दी जाएंगी, कुफ्र का खातिमा कर दिया जाएगा, शिर्क व बिदात नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, जो आप फरमाएंगे वही हुक्म होगा, जो कहेंगे वही कानून आपका होगा। अल्लाह अकबर। और जहांगीर मुरीद हो गया। मालूम है इसका असर कितना बड़ा, हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग का असर कितना हुआ। इसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में एक शिया रहता था, नूरुल्लाह शवेश्तरी, उसने एक शेर कहा था, क्योंकि नूरजहां जो थी जहांगीर की बीवी, वो नूरुल्लाह शवेश्तरी से वो बहुत मोहब्बत करती थी। उसने एक शेर कहा था, ज़उम्र ख़ेश बेज़ारम की ऊ नामे उमर दारद, मैं अपनी उम्र से परेशान हूँ, अपनी जिंदगी से इसलिए परेशान हूँ कि जिंदगी जो मेरी उम्र है वो उम्र का नाम रखती है। तो उसने गुस्ताखी की, लोगों ने सुना तो लोगों में बेचैनी पैदा हुई, मुसलमानों में, अहले सुन्नत वल जमात में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई कि जहांगीर के दरबार में रहने वाला एक मौलवी मुअतज़िली, एक मौलवी राफिजी शिया इस तरीके से गुफ्तगू कर रहा है, हज़रत उमर फारूक आज़म की शान में तौहीन कर रहा है। खबर भिजवाई गई जब उमर फारूक आज़म के बारे में जहांगीर को मालूम हुआ तो जहांगीर को बुलाया, कहा इधर आओ, तुमने हज़रत उमर फारूक आज़म की शान में तौहीन किए, हुक्म दिया, ऐसे उसको सजा देने का हुक्म दिया। और आगे बढ़ते हैं, नूरजहां पर्दे से बाहर आ जाती हैं, ऐ जहांगीर आप इनको सजा न दें, इनको मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ। तो मालूम है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की तालीम का क्या असर हुआ था जहांगीर के ऊपर। जहांगीर ने बरजस्ता नूरजहां से कहा था, ऐ नूरजहां मैंने तुम्हें जान दी है मगर ईमान नहीं दिया है, ईमान
حضرت عمر فاروق اعظم ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ میں بھی زندہ رہوں اور عمر کا گستاخ بھی زندہ رہے۔ نور اللہ شوشتری کی زبان کو آپ نے کھجوا کر آگرہ کے تاج محل پر پھروا دیا اور کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں بھی زندہ رہوں، جہانگیر بھی زندہ رہے اور عمر کا گستاخ بھی زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سے کتنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم کا یہ اثر۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ دونوں مجددین کی زندگی، یہاں بھی سجدہ ہو رہا تھا غیر اللہ کو، اور حضرت امام الہند، حضرت مجدد اعظم ہند حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کو دیکھیں تو یہاں بھی سجدہ ہو رہا تھا غیر اللہ کو، یہاں بھی سجدہ ہو رہا، وہاں غیر اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، بادشاہ کو سجدہ ہو رہا تھا، یہاں قبروں کو سجدہ ہو رہا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں مجدد اعظم ہند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو بدعتی کہتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ جتنی بدعتوں کا خاتمہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا ہے، اتنی بدعتوں کا خاتمہ کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک کتاب نہیں لکھی، 1000 کتابیں لکھ کر ایک فتنے کا دفاع نہیں کیا ہے، بلکہ 1000 فتنوں کا دفاع آپ نے فرمایا ہے۔ وہابیت کا فتنہ تھا، نیچریت کا فتنہ تھا، قادیانیت کا فتنہ تھا، دیوبندیت کا فتنہ تھا، ندویت کا فتنہ تھا، چکڑالیت کا فتنہ تھا، نہ جانے کتنے فتنے تھے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ایک فتنے کا دفاع فرمایا ہے، اپنی تصنیف کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے۔ اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی کتاب فتاوی رضویہ۔ اور امام احمد رضا کا حال یہ تھا، لوگ ایک اعتراض کر رہے تھے فقہ حنفی کے اوپر، ایک زمانے سے بہت بڑا اعتراض تھا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ فقہ حنفی جو ہے، فقہ حنفی کی تائید حدیث مصطفیٰ سے نہیں ہوتی ہے، امام اعظم کے حدیثیں نہیں ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کی تائید جو ہے وہ حدیث نبوی سے نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑا الزام تھا، مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ لکھ کر 32 جلدوں میں، اعلیٰ حضرت چاہتے تو سوال ہوتا، سوال کا جواب دیتے ہاں یا نہ میں، جیسا کہ اور بھی کتابیں ہیں۔ آپ اگر ہندوستان میں جو حضرت اورنگزیب نے کتاب لکھوائی فتاوی عالمگیری، اس کا مطالعہ اگر آپ کریں اور فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، ان دونوں کتابوں کو آپ سامنے رکھیں، فتاوی رضویہ اور فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ کو دونوں کہا جاتا ہے، دونوں نام لیے جاتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہے فتاوی عالمگیری کو لکھنے والے کون ہیں؟ 300 علماء کرام، 1 2 3 4 نے جب اورنگزیب نے ہندوستان کو اسلامی مملکت میں تبدیل کرنا چاہا تو مسائل لکھوائے۔ فتاوی عالمگیری 300 علماء کرام ہیں اور باقاعدہ طور پر ہر عالم کا وظیفہ مقرر کیا، یہاں تک کہ ان کے قلم میں سیاہی بھرنے کے لیے خادم تیار تھے، جوتا پہنانے کے لیے خادم ہوا کرتا تھا، کپڑے دھلنے کے لیے خادم ہوا کرتا تھا، کھانا دینے کے لیے خادم ہوا کرتا تھا، ان کی خدمت کے لیے خادم ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ ذرا سا کام ہے تو اس کے لیے خادم ہیں۔ تو معلوم ہے 300 علماء نے فتاوی عالمگیری کو لکھا ہے اور صرف ہاں اور نہ میں جواب دیا گیا، بعض جگہ پر کہیں کہیں دلائل بھی دے دیے گئے ہیں، ورنہ صرف ہاں اور نہ میں جواب ہے۔ مگر فتاوی رضویہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہلے تو قرآن پاک کی آیات سے دلیل دیتے ہیں، پھر حدیث مصطفیٰ سے دیتے ہیں، پھر ائمہ مجتہدین سے ائمہ کے دلائل سے دیتے ہیں، پھر قیاس سے دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ اہتمام فرمایا ہے، قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل، ائمہ کرام کے قول سے، اقوال سے دلیل، اور پھر قیاس سے اس کو ترجیح دی۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کارنامہ ہے کہ وہاں 300 علماء اور یہاں فتاوی رضویہ تنہا، اور وہ بھی کوئی خادم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں کہ میرا کمرہ ہے اور میں ہوں، میری کتاب ہے اور قلم ہے اور دوات، اس کے علاوہ میرے کمرے میں کسی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دیکھیے وہ 300 علماء کی خدمت، اور ادھر تنہا امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں جنہوں نے ہر فتنے کا رد فرمایا ہے۔ معلوم ہے نیچریت اوپر بڑھ رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، اور معلوم ہے یہاں تک کہہ دیا تھا نیچریوں نے قرآن پاک کے لفظی تبدیلی تو نہ کر سکے تھے، وہ معنوی تبدیلی انہوں نے کر دی تھی۔
انہوں نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم یہ بیان کیا کہ دعا بذات کوئی اثر نہیں رکھتی ہے. آدمی دعا کرتا ہے، حرکت عمل پیدا ہو جاتی ہے. جب حرکت عمل پیدا ہوتی ہے تو اس سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اصل میں اسی کو دعا کا فائدہ سمجھ لیا جاتا ہے. دعا بذات کوئی اثر رکھتی ہی نہیں ہے. اور جبریل کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک اندرونی اچھائی کا نام ہے. شیطان برائی کا نام ہے. حضرت سیدنا جبریل امی کا انکار کر دیا، نبی کے معجزات کا انکار کر دیا. وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اس آیت مبارکہ کی توضیح بالکل باطل انہوں نے کر دی تھی، اپنے انداز میں کر دی تھی، اور کہہ دیا تھا کہ ضربہ کا سرا جب بھی آتا تو چلنے کے معنی میں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اور عصا کے معنی قوم کے بھی آتے ہیں، اپنی قوم کو لے کر ایک پہاڑ پہ چلے جائیے، اور پہاڑ پہ جا کر اپنی قوم کو لے کر پہاڑ پہ چلے جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہاڑ پہ چلے گئے، اور 12 چشموں کا انہوں نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے 12 چشمے جاری فرما دیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر دیا گیا تھا. اور ایک انکار نہیں، کئی ایک چیزوں کا ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا. قرآن پاک کی مکمل توضیح اپنے انداز میں کر دی تھی. الفاظ تو نہ بدل سکے تھے، مگر معنی اور مفاہیم اور تفسیر کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا تھا. یہاں تک کہ قرآن پاک کی ترجمے انہوں نے غلط کر دیے تھے. امام احمد رضا کے اور کارنامے ایک طرف، میں تو کہتا ہوں اگر وہ اور کتابیں نہ بھی لکھتے، صرف ان کا ترجمہ قرآن پاک کنز الایمان ہی کافی تھا ان کے لیے، ان کے مجدد ہونے کے لیے. قرآن پاک کے ترجمے غلط کیے جا رہے تھے. اس ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے سوامی گزرے تھے، سوامی سردھانند. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ستیہ پرکاش. انہوں نے کچھ نہیں لکھا، انہوں نے صرف ان لوگوں کے ترجمے لکھے. قرآن پاک اٹھایا اور ان کی آیات لی، اور آیت کے لیے ان کا ترجمہ لکھ دیا. انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ دیکھیے مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ مکر کر سکتا ہے، فریب کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ترجمہ دیکھا تھا. انہوں نے ترجمہ لکھ مارا تھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگوں نے مکر کیا تو اللہ نے مکر کیا، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا، عربی لغت سے بالکل ناواقف تھے. عربی میں مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، اور اردو میں مکر کہتے ہیں فریب کو. تو معاذ اللہ خدا کو فریبی کہہ دیا تھا. اس نے ایک جگہ لکھا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، کہ مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ ٹھٹھا کرتا ہے. حالانکہ مطلب یہاں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ٹھٹھے کا جواب دیتا ہے. اور ایک جگہ لکھ دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور کہا نبی مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ گمراہ ہے، اپنی طرف سے نہیں. کہا دیکھیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اس گروہ نے ایسا لکھا، اس کا ترجمہ یہ لکھا. مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ان تمام تراجم کو رکھا سامنے، اور اس کے بعد